آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 351 سے پڑھیں گے اور سورۃ القصص کی آیت نمبر جہاں 32 لکھا ہوا ہے صفحے کی آخری سطر سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح لسانا أرسله معي رد صدقني إني أخاف أن يكذبون۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعهم موسى بآياتنا بينات۔ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قال رب انی قتلت منہم نفسا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی رب اے مہربان بے شک میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میری تکذیب نہ کر دیں، جھٹلا نہ دیں۔ قال اللہ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک، ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ، یعنی تیرا بھائی تیرا وزیر معاون رسالت نبوت کے ساتھ دائی بن کر تیرا بازو مضبوط کرے گا۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا، اور ہم بنا دیں گے کر دیں گے تم دونوں کے لیے سلطانہ غلبہ۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پس وہ سارے آپ کی طرف پہنچ نہیں سکیں گے کوئی تکلیف یا ایذا دینے کے لیے۔ بِآیاتِنَا أَنْتُمَا، تم دونوں میری آیات کے ساتھ، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور وہ جنہوں نے تمہاری دونوں کی پیروی کی، الغالبون، تم ہی غلبہ پانے والے ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح آیات لے کر تشریف لائے، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر گھڑا ہوا جادو ہے۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا، اور نہیں ہم نے سنا اس دعوت کے نبوت کے بارے میں، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں۔ وقال موسیٰ، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی عالم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، کون لایا ہے ہدایت کو، من عندہ، اللہ کی جناب اور اللہ کے حضور سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اللہ خوب جانتا ہے کس کے لیے ہوگا آخرت کا گھر، انجام خیر کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، حقیقتاً مسئلہ یہ ہے نہیں فلاح پائیں گے ظلم کرنے والے ظالم لوگ، وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ حضرات،
خاصاتی طور پہ یا واقعات کے اعتبار سے وہ مسائل آپ سن اور پڑھ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ معاملات ہوئے، جادوگری کا معاملہ ہے، وہ ان کی بدعت کا معاملہ ہے، بندے کے قتل ہونے کا مسئلہ ہے، ان کے سفر کا مسئلہ ہے، مدائن کی طرف جانے کا مسئلہ ہے، 2 بچیوں نے پانی جو نہیں پلایا ان کو پانی پلانے کا مسئلہ ہے، ایک بچی کا آنا جو شرم و حیا پر چلنے کا، پیکر اخلاق بننے کا، یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی۔ اور چونکہ ہم سبق پڑھتے ہیں، درس ہے، سبق ہے، اور ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کہانیاں، قصے، دائیں بائیں کی باتیں غیر متعلقہ ہوتی ہیں، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، قرآن مجید کی آیات، اس کا مفہوم، سیاق و سباق، ربط آیات سے ہٹ کر کوئی اگر باتیں کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وقت ضائع نہ کہا جائے تو اس سے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ لہٰذا ٹھوس انداز سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو بات چل رہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست فرمائی، جب اللہ نے فرمایا نا کہ یہ بھی نشانیاں ہیں، تم ڈرو نہ، فرعون کے پاس جاؤ، ان کے رؤساء کے پاس جاؤ، دعوت پیش کرو۔ یہ دعوت پیش کرنا کوئی آسان کام ہے؟ سن رہے ہو بٹ صاحب، سیٹ بدل رہی۔ مجھے یاد ہے جو ہمارے ساتھ حشر ہوتا ہے نا، جو بندے حشر کرتے ہیں، ہم اسے فیس کر کر کے بوڑھے ہو گئے۔ کئی دفعہ انسان ہے نہیں برداشت ہوتا، کئی دفعہ آدمی پریشان ہوتا ہے، پیغمبر پریشان ہوتے رہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمیں ایک گاؤں میں قصبہ تھا، درس دینے کے لیے گئے، ظاہر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ لوگ دعوت دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم گلی کے کونے سے جب پھر رہے ہیں مسجد پہ جانے کے لیے، درس پاک دینے کے لیے، میاں صاحب سن رہے ہو، ادھر چند ساتھی کھڑے تھے، لوگ کھڑے تھے، وہ تبصرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولوی کرو آ جائیں دینے سانوں کی دسنا سے ہم 1 کروڑ روپے دے رہے مولوی، ایک ہی دسنا سے آئے سن، کہڑی گل کا سان نہیں پتا، ایک کہڑی نمی۔ مسجد میں پروگرام تھا تو کسی نے مراسی سے کہا کہ مسجد میں جانا ہے، آدھا میں نہیں جانا۔ تو نے کیوں نہیں جانا؟ میں نے پتا مولوی نے کی آکھنا، کی آکھنا سب تو پہلے سکنا نماز پڑھا۔ جب ہم نے نماز نہیں پڑھنی، سچ نہیں بولنا، یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، امام الانبیاء کی سیرت پاک کا مسئلہ ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا اپنا تعارف کرواتے ہوئے، کئی کا نام کاذبہ، بتاؤ مجھے 40 سالہ زندگی میں سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ سب سے زیادہ مخالف لوگ اپنی برادری کے لوگوں نے کہا ہے تیرے سے زیادہ اس ام القریٰ کی بس یہ میں نے نہیں پایا۔ تو یہ سیرت ہے، کردار ہے، سبق ہے، میسج ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا؟ اگر کسی نے عہد کیا ہے تو اس کو مبارک ہو، اگر نہیں کیا ہے تو غور تو کرو ہم کر کے رہے۔ نماز وہ نہیں پڑھتا، سچ بول نہیں بولتا، ماں کو تھپڑ مارا جائے، ماں کو اگلے دن پتہ چلا ہے، اگلے دن کی بات ہے، اگلے دن کی حضرت توجہ فرمائیں، بوڑھی ماں کو کوئی بندہ اپنے بیٹے بوڑھی ماں کو کسی کے دروازے کے سامنے چھوڑ کے تو چلے گئے اور کہہ کے آیا کہ میں ماں آتا ہوں ادھر بیٹھی نہیں۔ گھر والوں نے کہا وہ بوڑھی ہے، نظر کمزور ہے، شام ہو گئی ہے، انتظار کیا، وہ میرا پتر ہے، پتر میرا لاڈلا چھٹ گیا ہے، آ جائے گا، انتظار کرو۔ بابا جی کون ہو؟ ماں جی کون ہو؟ میرا پتر چھٹ گیا ہے۔ پتر ماں کو مغروں لا کے چھٹ کے چلا گیا ہے، اب لوگ ماں کی خدمت کر رہے ہیں، پتر اپنی ماں کو لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ایسے انسان دنیا میں موجود ہیں، باپ کے قاتل، ماں کے قاتل، بھائیوں کے قاتل، انسانیت کے قاتل، شرف و حیا کے قاتل۔ تو بعد میں کہیں جی زلزلہ آ جائے، طوفان آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، حالات خراب ہوئے، کرونا نے مت مار دی ہے، حرم کا طواف بند ہو گئے، حج بند ہو گئے، اور درس میں غور بھی کبھی کیا ہے؟ غور تو کرنا چاہیے نا۔ یہ ہمارے متعلقہ باتیں ہیں۔ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، ایک کام ہو چکا ہے، اللہ نے معاف بھی کر دی ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ رب انی قتلت نفسا، میں نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، مکہ مارا تھا چھڑانے کے لیے، مکہ مارا تھا مدد کرنے کے لیے، مکہ لگ گیا، بندہ مر گیا، ایک جان مجھ سے قتل ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ،
آپ فرما رہے ہیں ان کے پاس جا کر دعوت پیش کرو، واز کرو، نصیحت کرو، نبوت رسالت کا میسج پیش کرو، تو مجھے تو ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، میں کیا کروں؟ اب رب العالمین دوسری بات فرماتے ہیں وَأَخِي، میرا بھائی ہے ہارون اس کا نام ہے، وہ بڑے تھے عمر میں، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میں اتنا خوبصورت بیان، فصاحت، بلاغت کے ساتھ میں نہیں بات کر سکتا جتنا اچھا خطاب میرا بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا بھائی ہارون کر سکتے ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے، جناب داؤد علیہ السلام اتنے فصل و خطاب کرنے والے، اتنی سریلی آواز کے ساتھ پیش کرنے والے، قرآن نے بیان فرما دیا جب وہ پڑھتے تھے اتنی سریلی آواز ہے، پرندے بھی ساتھ لگ جاتے ہیں اور پہاڑوں سے بھی آوازیں نکلتی ہیں، یا اللہ نے پہاڑوں کو پرندوں کو پابند کیا ہے؟ جاگ دے ہو یا جبالو اببی معہ والطیر، یہ قرآن کے الفاظ، او پہاڑوں لگ جاؤ، او پرندوں جڑ جاؤ تم بھی۔ ہماری حالتیں تو ہوتی ہے ایک بار پڑھا قرآن مجید، پھر اس کا ترجمہ کیا، پھر اس کا تشریح کی، پھر ترجمہ کیا، پھر قرات کی، تو سامعین چپ کر بیٹھے نے، اور یار بول تو چھڑو، چپ کر بیٹھے۔ کس لیے آئے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ پڑھنا۔ مقصد کیا ہے؟ یاد کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ غلطی نکالنا۔ اگر یہ مقصد بعد فوت ہو جائے، یہ مقصد نہ رہے، تو ثواب تو گھر بیٹھے نیت کر لو تو ہو سکتا ہے ثواب ملتا رہے، ادھر بیٹھ جاؤ ثواب ملتا رہے۔ حضرات تھوڑا سا غور فرمائیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ارشاد ہوتا ہے میرا بھائی زیادہ فصیح اللسان ہے، فَأَرْسِلْهُمْ مَعِيَ الرِّدْ أَن يُصَدِّقُونِي، مددگار بنا کر میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبوت کا اعزاز دے کر، مبلغ بنا کر، رسالت دے کر، بھائی کو ساتھ وزیر بنا کر۔ دوسری آتا ہے ہارون فَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، میرے بھائی کو میرا قوت بازو بناؤ، میرا وزیر بناؤ، رسالت دو۔ دوسری جگہ بیان ہے، ادھر ہے کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا کر بناؤ، اور جب میرے ساتھ جائیں تو میری نبوت کا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ وہ بھی پڑھے، میری نبوت کی تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں اے میں اگر اکیلا جاؤں، اکیلا جا کر بیان کروں، کہنے وہ نہیں مانتے نشا تو انہیں نبی، میری وہ تکذیب کر دیں گے، مجھے خوف اور ڈر ہے۔ میرا بھائی ہارون بھائی میرا بڑا بھائی اکرام میں احترام میں میرا کلمہ پڑھ کے سنائے، میری نبوت رسالت کی تصدیق کر کے۔ سن رہے ہو؟ گرمی بڑی تھی، اب ہوا ٹھنڈی چل دی انشاءاللہ۔ قال، اللہ نے فرمایا، توجہ فرمائیں، رب سنتا ہے، رب جواب دیتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ خوش فیصلے سناتا ہے۔ قال سنشد عضدک بأخیک، اے موسیٰ کلیم اللہ تیری بات کو ہم نے قبول کر لیا ہے، تیرے قوت بازو کو ہم تیرے بھائی کی رسالت کے ساتھ مضبوط کر دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تم دونوں بھائیوں کو غلبہ نصیب کریں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ سارے فرعونی تمہارے پاس آ ہی نہیں سکیں گے نقصان دینے کے لیے۔ توجہ فرمائیں، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا۔ کئی دفعہ دعاؤں کا ایسا انداز ہوتا ہے کہ رب العالمین جب پیغمبر اللہ کے بندے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جناب ابراہیم خلیل الرحمن کی دعائیں قرآن مجید کے اندر منقول ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا۔ توجہ دی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں، اس میں ایک خوبصورت بات انہوں نے کیا، کام کتنا بڑا ہو، شخص کتنا بڑا ہو، کام کرنے والا کتنا عظیم ہو، جب تک اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نہ نوازے کسی کام کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب وہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ اب جب دیواریں اٹھائے ہوئے ہیں تو وہاں نہ دکان ہے، نہ پھٹوں کی دکان ہے، نہ بانسوں کی دکان ہے، نہ وہاں گو کا سامان ہے۔ سبحان اللہ، آگ سکتے تھوڑا جا آگ دو، کوئی آج سوموار ہے نا، سوموار بھی جائز ہے، مگر تو بعد کئی دفعہ سبحان اللہ اگلا ثواب ملے گا۔ کوئی پھٹوں کی دکان نہیں، کوئی گو کا سامان نہیں، کوئی رسہ نہیں، کوئی شے نہیں۔ اب باپ بیٹوں کی دعاؤں کو اللہ نے اتنا شرف قبولیت نوازا ہے،
اللہ کا گھر بن رہا ہے، یہ مستری مزدور دونوں باپ بیٹا 2 بندے لگے ہوئے ام القریٰ میں۔ عرش کے مالک نے فرمایا جناب گو کا سامان میں ایک نشانی بنا کر بھیج دوں گا، پتھر ہے میں نے بھیجا ہے، میرے خلیل پاؤں کا رکھنا تیرا کام ہے، اور اس کے اندر تیرے پاؤں کو گاڑ کے نشان بنانا میرا کام ہے، اور اس کو حفاظت کر کے قیامت تک کعبۃ اللہ کے اندر گاڑ کے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ قانون بنا کے میں نشانی بنا دوں گا، یہ میرے پیارے تھے، میرا کہنا مان رہے تھے، میں نے نشانی بنا دیا، دیکھو میں کتنا کرم کیا ہے۔ کو گل دی سمجھ لگی؟ فرمایا تسی میری دعوت کو پہنچانے کے لیے فرعونیوں کے پاس جا رہے ہو، میں نے بات قبول کر لی ہے، تم دونوں کو غلبہ ملے گا، کوئی فرعون کوئی فرعونی تمہاری طرف قریب آ کر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، توجہ کریں، میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یعنی وہ معجزات، تم دونوں بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون بھی، اور جن نے تمہاری پیروی کی ہے، جس نے موسیٰ کلیم اللہ اور جناب ہارون کی نبوت اور رسالت کو مانا ہے، تمہارا ساتھ جنہوں نے دیا ہے، وہ تم بھی اور ماننے والے تم ہی غالب رہو گے، سبحان اللہ، تم غالب رہو گے۔ امام الانبیاء، اللہ اکبر، حضرت توجہ، غزوہ بدر کے موقع پر 313 لوگ تھے، ایک دو گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، بے سر و سامان تھے، اور ان میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، کھانے کے لیے کھجور نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں۔ امام الانبیاء خیمے میں کھڑے ہو کر حضرت صدیق اکبر پہرا دے رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے، اتنے بڑے ہاتھ اٹھائے، نبوت والی چادر بھی کندھوں سے گر گئی، اور اللہ سے درخواست کی، اللہ، علامہ اقبال مرحوم نے، میں نے کئی دفعہ سنا ہے، اس حدیث دعا کا ترجمہ کیا ہے، پھلا پھولا رہے یا رب، یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے۔ یہ چند بندے بے سر و سامانی کے عالم میں تیرا حکم ماننے کے لیے کتنی بڑی تعداد کے سامنے اپنے خون اور جسم کی بازی لگانے کے لیے، جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں آگے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے آج کی مدد نہ کی، ہو سکتا ہے دنیا میں تیرا نام لے لوں۔ ان کنت ترید اللہ تعبد فی الارض، اگر تیرا یہ پروگرام ہے تیری دنیا میں عبادت نہ کی جائے، ٹھیک ہے، مر کب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر تیرا یہ پروگرام ہے کہ دنیا تجھے پوجتی رہے، تیری عبادت کرتی رہے، تجھے وحدہ لا شریک جانتی رہے، پھر اللہ نے کی مدد فرمانا۔ کندھوں سے چادر گر گئی، ابو بکر صدیق نے چادر اٹھا کے رکھی، عرض کیا حضرت مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دعا درخواست قبول ہو گئی ہے۔ بیان آیا بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں اگر صبر کر کے رہو گے، تقویٰ کر کے رہو گے، ڈٹ کے رہو گے، میں تم 313 کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی لائنیں لگا دوں۔ حضرت صاحب دعائیں جب قبول ہوتی ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں گھبراندے کیوں ہو؟ تم دونوں، تمہارے متبعین، تمہارے ساتھ جو ہیں، فرعونی جتنی بڑی تعداد ہے، جتنے بڑے ظالم ہیں، جتنے بڑے حکمران ہیں، حضرت صاحب توجہ کریں، جاگ کر سنیں، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ اس بے ایمان نے کیا ہوا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا ہوں، اور سب سے میرا سارا معاملہ ہے۔ فرمایا فکر نہ کرو، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، میں 76 تمہارے ہاتھوں سے ان کو مرواؤں گا، فکر نہ کرو، جاؤ تو صحیح۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ فرماتے میری آیتیں، میرے معجزے، واضح آیات، نشانیاں لے کر گئے، اب وہ بدماشا کہتے ہیں قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو گڑھا ہوا جادو ہے، جادو کر کے آئے ہیں، جادو کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری زمینیں، ہمارے علاقے، ہمارا مسلک، ہمارا دین چھیننے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا سارا کچھ برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وما سمعنا بہذا، ہم نے یہ اس قسم کا پروگرام، اس قسم کی دعوت، اس قسم کی نبوت، رسالت، میسج ہم نے فی آبائنا الاولین، پہلے باپ دادوں میں کبھی سنا ہی نہیں۔
نسل در نسل برباد ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی ایسا معاملہ سنا نہیں ہے جو یہ پیش کریں۔ وقال موسیٰ ربی عالم، جواب میں موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا جو میرا رب ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے، بمن جاء بالہدی من عندہ، کون ہدایت لے کر، کون نبوت لے کر، کون رسالہ لے کر اللہ کی سرکار و جناب سے آیا ہے، رب جانتا ہے کس کس کو میں نے نبوت دی ہے، کس کو میں نے نبی بنایا ہے، کس کو میں نے رسالت دی ہے، اور کس کو میں نے نبی کی رسالت کو ماننے کے لیے منتخب کیا ہے، نبی کا صحابی بنانے کے لیے۔ کل آپ نے خوبصورت بیانات پڑھے اور سنے ہیں، اس میں بھی کئی دفعہ بات سناتا ہوں۔ اختارہم اللہ علیہ صحبت نبیہ و نقل دینہ، صحابہ کرام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے صحابی بنانے کے لیے اور آگے دین کو منتقل کرنے کے لیے۔ اس قرآن کے سارے راوی صحابہ، حدیث کے راوی صحابہ، حج کی تعلیم یافتہ کے صحابہ، اور ہمارے مسلک سے مراد ہے ہمارا حج، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا جتنے اراکین ہیں، جو بھی دین کے بیانات ہیں، جو بھی سلسلہ ہے، اور اس حد تک صحابی بیان رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول فرما رہے تھے آپ مسکرا رہے تھے، کسی نے کہا پہلے کھڑے تھے پھر بیٹھ گئے تھے، کسی نے کہا پہلے بیٹھے تھے پھر لیٹ گئے ہیں، کسی نے بیان فرمایا پہلے لیٹے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے تھے۔ کوئی ادا نہیں چھوڑی جو صحابہ نے بیان نہیں کر کے ہم تک بات پہنچائی۔ امام الانبیاء کی مسکراہٹوں کا، نبی پاک کے فیصلوں کا، نبی پاک کے فتموں کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا، نبی پاک کی سخاوت کا تذکرہ کر کے انہوں نے فرمایا جب حنین کی وادیوں میں آپ نے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور گھوڑے، مال مویشی، سونا چاندی، درم و دینار تقسیم کیا، فرماتے ہیں جب اٹھے تو آپ نے اپنا دامن جھاڑ کے خالی ہاتھ گھر تشریف لائے۔ کون سی ادا ہے جس کو ادا نہیں کیا؟ فرمایا فکر نہ کرو۔ تو موسیٰ صاحب جا کے کہنے لگے ربی عالم، جب گئے ربی عالم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عندہ، اس کی طرف سے ہدایت، نبوت، رسالت، منصب کس کو ملا ہے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، کون ہے جس کو آخرت کا گھر، جنت کا گھر، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، میرا رب زیادہ جانتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھو ظلم کرنے والے، وہ ماں پر، باپ پر، لوگوں پر، اپنی ذات پر، اس پیشانی پر ظلم کرنے والے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ پیشانی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس پیشانی کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، کسی اور در پر جھکنے کے لیے نہیں بنایا۔ کسی پیر، فقیر، قبر، مردے، زندے کے سامنے جھکنے کے لیے میں نے یہ پیشانی نہیں بنائی۔ یہ پیشانی میں نے اپنے دربار پہ جب بندہ رکھ کر روتا ہے نا، یہ سر تیرے سامنے یوں ہی پڑا رہے گا جب تک نہ کہا تو نے بخشا قصور تیرا۔ جب صدیقی صاحب بندہ ڈٹ کے کہتے ہیں اللہ سونیا میں تیرا بندہ، تو میرا رب، میری پیشانی تیرے در پہ پڑی ہے، میرا ایک ہی سوال ہے، آواز آ جائے، نداء آ جائے، پکار آ جائے، وہ چوکلے سر میں نے معاف کر دیا، اور بس کر میں نے معاف کر دیا ہے، میرے بندے بس کر، بس پتہ چل گیا ہے تیرا دل صاف ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے تو نے اقبال جرم کر دیا ہے، پتہ چل گیا ہے تو معافی چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں بیان آتا ہے اللہ اکبر، رب العالمین سب کو جاننے کے باوجود حاجی صاحب فرشتہ پوچھتا ہے یہ بندہ روتا کیوں ہے؟ بٹ صاحب سبحان اللہ، وہ کیوں اتنا روتا ہے، کیوں اتنے ترلے مارتا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے سارا اللہ کو، فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ صحیح کیا معاملہ ہے، اس کا کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے نو پتہ ہے کام تیرے تو علاوہ کر کو نہیں سکتا، سبحان اللہ، وہ معافی والا، لکیر پھیرنے والا، سرٹیفکیٹ دینے والا، جنتی بنانے والا، جہنم سے بچانے والا، آگ سے ہمیشہ کے لیے نجات دینے والا، یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ پاک کی شان ہے، اللہ تعالیٰ یہ شان ہم مسکینوں پر بھی برت دے۔ اللہ فرماتے فشہدوا یا ملائکتی، میرے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس مسکین کو معاف کر، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تے کم تے انہیں نے پاجی معافی مل گئی تے موجن لگ گئی ہیں، اس کو علاوہ اور کاروبار کی۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہ کامیاب ہے، باقی ناکام ہی ہیں سارے۔
اللہ تعالیٰ سے ہمیں درخواست ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ نے اعلان کر دیا انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے، وہ شرک کا ظلم، کفر کا ظلم، لوگوں کا مال کھانے کا ظلم، جھوٹ بولنے کا ظلم، یہ تمام جتنے کرنے والے لوگ ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوں گے، باقی سارے کامیاب سوتے رہے ہو۔ ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست فرمائی، التجا کی، قال رب، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان میں سے یعنی جو فرعونی ہیں جو لوگ ہیں ان میں سے میں نے ایک جان کو قتل کیا تھا، جو تفصیل آپ نے پڑھی، فاخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہیں مجھے وہ قتل نہ کر، واخی، اور میرا بھائی ہارون، میرا بھائی ہارون جو ہے، هو افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے، زیادہ واضح ہے لسان، کلام کرنے کے اعتبار سے، خوش بیانی میں، اور فصیح، یہ فصاحت اور بلاغت لغت ہے جو اچھا بیان کرے، پرتاثیر بیان کرے، واضح طور پہ اچھے جملے، اچھی سیٹنگ، اچھی ترتیب کے ساتھ بیان کرے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، اس کو میرے ساتھ بھیج، رد ان یصدقنی، معاون بنا کر، مددگار بنا کر، جو میری تصدیق نبوت کی کرے، انی اخاف ان یکذبون، بے شک مجھے خوف اور ڈر ہے کہیں مجھے وہ جھٹلا نہ دے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، سنشد عضدک باخیک، ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ، یعنی وہی بھائی نبی بنے، وزیر بنے، تیرا ساتھی بنے اور تیرے ساتھ جائے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، سلطان، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم دونوں کے پاس نہیں آ سکیں گے سارے فرعونی، بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا، میری آیتوں کے ساتھ تم دونوں بھائی بھی، وَمَنِ اتَّبَعُكُمَا، تم دونوں کی جو پیروی جو کریں گے، الغالبون، وہی غالب رہیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح کھلی آیات لے کر تشریف لائے، قالوا، انہوں نے کہا، یعنی قوم نے جواب دیا، ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے گھڑا ہوا، وما سمعنا بھذا، نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی عالم، میرا رب زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر آیا، من عنده، اللہ کی جناب سے، اس سے مراد نبوت، رسالت، منصبی حیثیت ہے، کون لے کر اللہ کی نبوت اور رسالت کو اس کے حضور سے آیا ہے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کس کس کے لیے ہوگا آخرت کا گھر، عاقبت کا انجام خیر، آخرت کا گھر کس کو ملے گا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک مسئلہ یہ ہے ظلم کرنے والے کامیاب فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، درو دیواروں تک تہاڈی آواز پہنچنی چاہیے بزرگوں۔ فاخاف ان یقتلون، ان صفوں کو، درو دیواروں کو گواہ بناؤ، انہوں نے شہادتیں دینی ہیں ذرے ذرے نے کہ اے بابے، اے بندے اللہ پڑھتے رہے ہیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعُكُمَا الْغَالِبُونَ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى
وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك